بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ درود شریف کی مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ Come close as possible, inshallah. Avoid leaving any gaps in the middle. Come sit close as possible, inshallah. درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفى، سلام علی المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزل مقعد المقرب عندک۔ اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلی علی محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعده ابدا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد
مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا صلاة تكون لك رضا ولو جزاء ولحقه أداء وأعطي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو واجزه أفضل ما جازيت نبينا عن القوم ورسولنا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي وادني اللهم اغفر لنا وادنا التحيات الطيبات والصلوات الملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله درود شریف پڑھ لو میں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم حافظ ابو نعیم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا میں نے ایک جوان کو دیکھا جب بھی قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو کہتا ہے یوں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں نے اس سے پوچھا یہ تیرا عمل کسی علمی دلیل کے سبب ہے یا محض اپنی رائے سے یہ ترتیب تو نے بنا رکھی ہے؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟
میں نے کہا سفیان ثوری۔ اس نے کہا کیا عراق والے سفیان؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت ہے؟ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا اللہ وہ ہے جو رات سے دن نکالتا ہے، دن سے رات نکالتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا پھر تو نے کس طرح سے پہچانا؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں تو اس کو فسخ کرنا پڑتا ہے، یعنی روک دینا پڑتا ہے، اسے ختم کر دینا پڑتا ہے۔ کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر کر نہیں سکتا۔ اس سے میں نے پہچان لیا کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج میں گیا تھا، میری ماں وہیں رہ گئی یعنی مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے۔ میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے دیکھا تہامہ یعنی حجاز سے ایک ابر بادل آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پہ پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں نے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا ربی صلی وسلم، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک کی یہ برکت میں نے اور آپ نے دیکھی نے سنی کہ بڑی سے بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ آج کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، درود زبردست عمل، دن بڑا زبردست ہے۔ درود ہے کیا عمل بھائی؟ درود میں محبوب کا تذکرہ، اس عظیم ہستی کا تذکرہ، اس عظیم ہستی کا تذکرہ جو حبیب اللہ ہے، جو حبیب اللہ، جو اللہ کا چہیتا ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو ظاہری بات ہے اللہ کے چہیتے سے محبت، اور اللہ کے چہیتے کے لیے اللہ نے کیا بتایا وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کے چہیتے کے لیے اللہ نے فرمایا میرے چہیتے کے لیے میں ایک عمل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق ان کو جو ہے رحمتوں سے نوازتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تم بھی کرو، تم بھی کرو، یعنی رحمت کی دعائیں کرو۔ حبیب اللہ ہے میرے اور آپ کا ہے نا۔ علامہ بوصیری علیہ رحمت صاحب قصیدہ بردہ، یہ جو ہے 150 سے زائد اشعار کی ایک عربی نظم ہے جس میں نبی جی کی شان میں انہوں نے پورے قصیدے کو مرتب کیا۔ وہ بالکل یہ جو قصیدہ لکھنے والے ہیں، یعنی وہ جو نظم لکھنے والے ہیں، وہ بیمار ہو گئے، ان کو لقوے کی بیماری ہو گئی، پورا دھڑ ان کا بالکل بے ہوش ہو گیا، پڑے رہے بستر پر پریشان کہ اب میں کیا کروں۔ عربی پاورفل تھی ان کی، شاعر بھی تھے، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کروں کیا، نبی جی کی شان میں قصیدہ لکھ ڈالوں، ممکن ہے کچھ عنایت ہو جائے، اور شعر لکھ ڈالے، اشعار لکھ دیا، بڑا عجیب۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت سنتے تھے اس کو، حضرت شیخ زکریا، مجھے ہمارے مولانا محمد علی منیار صاحب نے بتایا کہ حرم کی حاضری میں کئی مرتبہ شیخ کہے ابے قصید بردہ سنا چل، تو کہا میں قصید بردہ لے کے حاضر ہوتا تو قصید بردہ میں سنا، کہا قصید بردہ میں پڑھتا تھا دھن دھنا دھن، تو شیخ کو ایسا لگتا جیسا آگ لگی، آگ لگی، محبت کی آگ، عشق کی آگ لگتی تھی، ان کی زبان نکل آتی تھی۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ سمجھا؟ اس کا پہلے شروع کے اشعار بھی بڑے مزیدار ہیں۔
امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمع الجرام مقلت بدمی محبت الریح میں، بڑے عجیب اشعار۔ اس کا شعر جو محبت والا ہے وہ بتاؤں، جس کے بارے میں ہمارے اکابر نے معمول بتلایا۔ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں جو آدمی جس طرح سے وہ آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1.25 مرتبہ پڑھے بڑی سے بڑی مصیبت چھٹ جاوے، تو کہا کہ اگر کوئی محبت کے دل کے ساتھ اگر یہ اشعار پڑھے 100,000 مرتبہ اللہ اسے کام بنا دے، جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہاں، اس شعر کے اندر یہی بتایا گیا ہمارے محبوب وہ ہیں، ہمارے محبوب کی سفارش کی تو ہمیں امید لگی رہتی ہے، کب آقا کی زبان ہمارے متعلق لگے میرے آقا میرے اور آپ کے حق میں کہہ دیں کہ ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں کام بنا دیں، اور کہا آقا کی سفارش تو بڑی سی بڑی مصیبت کے اندر کام دے وے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ تکلیف وہ تکلیف، گھر کی تکلیف فلاں تکلیف، میں یہ کہتا ہوں سب کی ساری تکلیفیں، اور اس وقت امت کی سب سے بڑی تکلیف بے حسی، امت کی سب سے بڑی مصیبت بے حسی، اپنے متعلق بھی بے حسی، دوسروں کے متعلق بے حسی یعنی خیال نہ ہونا، یہ ہے بے حسی۔ میں کتنا دین کے اعتبار سے ڈاؤن ہوں کچھ نہیں، اچھا ڈاؤن ہو یا اگر کوئی بتا بھی دے تو سن بھی لے، مگر اس ڈاؤن ہے تو پھر اب اس کو اوپر کس طرح سے پہنچنا اس کی جو فکر ہونی چاہیے وہ نہیں۔ ہاں، سن تو لیتے ہیں، دل میں لاتا ہو بھائی بے سے جو ہے ذرا ڈاؤن جا رہے اپنے، یہ تو ہے، لیکن مجھے اب اس سے آگے کیسے بڑھنا، کیسے بڑھنا؟ درود زکوٰۃ ہے، درود زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا ترجمہ یہ ہے، زکوٰۃ کے دو ترجمہ، ایک تو صاف کرنا، اور زکوٰۃ کا ترجمہ زکوٰۃ زرع بڑھانا۔ درود پڑھو بڑھو گے، عمل بڑھے گا، اپنے آپ کو بڑھائیں گے، عمل کا لیول بڑھے گا، اپنی روحانیت بڑھے گی۔ امت کی بڑی مصیبت بے حسی ہے، سمجھے؟ بس اللہ میری بھی بے حسی نکال دے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے متعلق سوچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے، صاحب قصید بردہ نے پورا 150 سے زیادہ اشعار کا مجموعہ مرتب کیا، اور پہلے یہ سنا دوں کہ جب انہوں نے یہ پورا قصیدہ مرتب کر لیا نا لیٹے لیٹے ہی، تو رات جب پورا ہو چکا تو رات خواب میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میرے آقا نے فرمایا بوسیری سناؤ، تو کہتے ہیں کہ بوسیری سنانے لگے، اور جب سنانے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے وہاں جو عبارت ہے وہ یہ کہ جھومنے لگے، یعنی آقا جھومنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمالات سے نوازا، سمجھے؟ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے شعر، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحمی، میرے محبوب وہ ہیں کہ جن کی سفارش کی امید ہے، ہر بڑی سی بڑی مصیبت جو آدھم کے آ پڑے اسے میرے آقا کی سفارش سے کام کرے۔ ہاں، جو درود پڑھے نا اس کا کام بن جاتا ہے، جو درود پڑھے کام بنے۔ کتابوں میں درود کے پاک کے جو باتیں لکھی ہیں اس میں یہ کہ جو بھی انسان یہ چاہے کہ مجھے میرے محبوب کی شفاعت مجھے نصیب ہو، ایک میں یوں لکھا ہے فقط 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ ہاں، تو ایک تو میں کہتا ہوں کہ درود کا عمل زبردست، بلکہ میں ابھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا حیات الحیوان، اس میں طبرانی کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، ایک حدیث لکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کے اندر ایک صاحب پہنچے، کہا اللہ کے رسول انہوں نے چوری کی، انہوں نے یہ اونٹ چوری کیا، اونٹ بھی لائے اس کو بھی پکڑ کے لائے، اب یہ پریشان، میں نے چوری کی نہیں اور یہ میجورٹی جو ہے میرے خلاف، یہ کہہ رہے ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا، میرا کوئی گواہ نہیں ہے، میں پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے متعلق فیصلہ سنایا، بھائی اتنے سارے کہہ رہے میں ہاتھ کاٹیں گے، تو کہتے ہیں وہ جب جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تو اس بندے خدا نے میرے آقا کے نام درود پڑھتے ہوئے یوں کہا، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وبارک علی سیدنا محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد
حتی لا یبقى من سلامک شیء، اے اللہ اتنی رحمت بھیج کہ تیری کوئی رحمت باقی نہ رہے۔ یہ فقط مبالغے کا اللہ کا دریا تو کبھی ختم نہیں ہوتا بھائی، نبی پر اتنا سلام بھیج کے تیرا کوئی سلام باقی نہ رہے، نبی پر اتنی برکت نازل فرما کہ تیری کوئی برکت باقی نہ رہے۔ انہوں نے یہ پڑھا، ابھی یہ پڑھنا جو تھا کہ ادھر وہ اونٹ بولنے لگا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے خدا کے اوپر یہ جو تہمت ڈالی نا وہ غلط ڈالی ہے، یہ غلط طور سے بیچارے کو پھنسا گیا، اس نے مجھے چوری نہیں کیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھائی بلا اس کو، بلایا گیا۔ فرمایا پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو نے داخل جس وقت ان حضرات نے تجھے میرے پاس پیش کیا تھا کیا پڑھا؟ تو انہوں نے یہ 3 درود پاک کے صیغے بتائے۔ بہرحال یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، درود پڑھا تو نجات کے لیے جانور کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، سمجھے گی نا؟ ہم لوگ مصیبت کے بارے پھنسے چلے جاتے ہیں۔ درود بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، پڑھتے رہو۔ دیکھو بھی اللہ پاک جو ہے مصیبت، ہمارے تعلق رکھنے والے ایک صاحب تھے، سمجھے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وہ جب بھی انڈیا کے اندر ہوئے تو جہاں کہیں بھی ہمارا یہ ہو تو وہاں پہ وہ آویں اور آ کر کوئی کام نہیں، دعا میں شریک ہو اور درود پاک لگاتے رہے، سمجھے۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ حضرت میں تو رمضان میں تو پڑھتا ہوں، اللہ جتنا پڑھوا دیتے اتنا، لیکن آڑے دل میں بھی درود ابراہیم 1000 مرتبہ میں پڑھتا ہوں۔ وہ گاڑی بھی چلاوے تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے پہ ہاتھ بھی رکھے، لیکن ایک ہاتھ میں وہ، ایک ہاتھ کے اندر جو ہے نا وہ تسبیح ہو نا درود پاک۔ اور مجھے کہنے لگے کہ گاڑی تو میرا یہ ایسی جو کوئی دیکھے تو کہے کہ کھٹارا معلوم نہیں، بابا آدم کے زمانے کا ہے۔ جہاں کہیں گاڑی بگڑے، مجھے ایسا لگے کہ بیٹری گئی، فلاں گئے، پانی لیا، وہ درود والا میں نے اس کے اوپر جو پھونک جو ماری نا اس کے اوپر جو ڈالا تو گاڑی چلنی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یار یہ تو اچھا نسخہ تم نے ایجاد کیا، سمجھے، ہاں اچھا نسخہ ایجاد کیا، اس سے بھی جہاں اور آگے ہے، سمجھے۔ درود کی اتنی برکات میں بہت زیادہ۔ میں یہ بات بتانا چاہتا، درود بڑا عمل، اور درود پاک پڑھنے کے لیے آج جمعہ کا جو دن ہے نا، اس کو جو ہے بطور خاص سمجھنا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں جو ہے جمعہ کے دن کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، عشق رسول اور علماء حق، یا عشق رسول اور علماء دیوبند، 2 طرح کی کتاب میرے پاس ہے۔ اس میں لکھا ہے بہت بڑے اللہ والے کے بارے میں، علامہ موسیٰ روحانی بازی کے بارے میں لکھا ہے، جن کے وفات کے بعد ان کی قبر سے بھی بہت زیادہ خوشبو آنے لگی۔ ان کا مقام اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ عمرہ یا حج کے لیے گئے تھے فیملی کے ساتھ۔ نام یاد رہے گا، علامہ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی کبھی گاڑی اٹکے نا تو ایسے اللہ والوں کے نام لے کے ہوئے کہتے اللہ یہ تیرا نیک بندہ، اس کے متعلق ایسا ایسا سنا تھا، اس کے وہ وسیلے سے کام بنا دے، بن جائے گا کام انشاءاللہ۔ بہت بڑے محدث تھے۔ کتابیں جو لکھی ہے، غضب کی کتاب لکھی ہے، علم کا پہاڑ ایک دم، موسیٰ روحانی باز۔ تو کہتے ہیں وہاں جب مدینہ منورہ میں گئے پوری فیملی کے ساتھ، تو مدینہ پاک میں تھے، تو ایک مرتبہ حضرت کی دعوت تھی، وہاں کی جو امیر جماعت تھے حضرت مولانا سید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں دعوت تھی۔ حضرت وہاں پہ بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھے، تو اچانک کسی نے دستک دی، تو آدمی نے جو ہے کھولا، وہ آئے اجازت کے بعد، جیسے اندر داخل ہوئے وہ حضرت کے پاس آ کر علیک سلیک کرنے کے بعد رونے لگے۔ فرمایا حضرت معاف فرما دے، سیدھے، اور کوئی دوسری بات نہیں۔ فرمایا حضرت معاف کر دے، تو کون ہے، کیا غلطی ہوئی، مجھے کچھ بس پہلے وعدہ کر دے کہ معاف فرما۔ ارے بھائی میں تجھے پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، تو سیدھے آ کے مجھے کہہ رہا کہ جو ہے معاف کر دے، بس مجھے معاف فرما دے۔ بہت بلک بلک کے رونے لگے۔ ہاں بھائی چل بھائی طے کر لیا، معاف کر دے، پہلے بتا تو صحیح کہ ہوا کیا تجھ سے۔ تو اب جب حضرت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو کہنے لگا حضرت میں یہاں کا ایک طالب علم ہوں، ہاں علمی حلقے سے میرا تعلق ہے، آپ کے متعلق شور سنا تھا، یہ علامہ موسیٰ روحانی بازی ایسے ویسے اتنے بڑے محدث ہیں، میں نے آپ کے متعلق بہت کچھ سنا تھا۔ تو کئی دنوں سے دل میں تڑپ تھی کہ کاش میں موسیٰ روحانی بازی کو دیکھوں، تو میرے دل میں تڑپ تھی۔ تو اچانک کسی نے، آپ کی جو ابھی سفر میں آمد ہوئی، کسی نے مجھے بتایا یار وہ موسیٰ روحانی بازی یہ ہے۔
تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے جو پہنچا تو آپ کی تو ماشاءاللہ ایک شان، چہرہ آپ کا وجیح اور عربی رومال ہے، یہ وہ اس طرح سے. حالانکہ میں نے دیکھنے سے پہلے آپ کے متعلق یہ اندازہ لگایا وہ ٹوٹے پھوٹے کپڑے، اس طرح کی جو ایک زاہدانہ کیفیت جو آدمی محسوس کرتا، وہ میرے دل میں وہ خیال تھا کہ معمولی جو موٹے جھوٹے کپڑے پہن رکھے ہوں گے. اور آپ کی جو شان جو دیکھی تو اب ظاہری بات ہے میرا تو کئی دنوں سے جو ہے تقاضا تھا، تو مجھے تو آگے بڑھ کے آپ سے مصافحہ کرنا چاہیے، لیکن یہ حالت دیکھی تو میرے دل میں کچھ ادھر ادھر ہونے لگا. ادھر ادھر ہونا، اتنا بڑا آدمی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ تو دیکھو اتنے شان کے ساتھ رہے، تو تھوڑا سا دل میں بدگمانی ہو گئی. اور بدگمانی ہو گئی، میں وہاں سے چل دیا، ملاقات آپ سے مصافحہ نہیں کیا. اور کہا حضرت مصافحہ تو آپ سے نہیں کیا، رات جو سویا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی. نبی جی ناراض اور کہنے لگے نکل تو میرے مدینے پاک سے نکل. کیا کہہ دیا؟ میرے مدینے پاک سے نکل ہے تو جو ہے میرے حدیث کے خدمت گزاروں کے ساتھ اس طرح کی گستاخی کرتا ہے، تو نے ایسا کیا، بدگمانی کی اس کو، نکل یہاں سے. تو کہا کہ میں نے آگے بڑھ کے معافی مانگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ موسیٰ معاف نہ کر دے. میں معاف نہیں کرتا جب تک کہ موسیٰ معاف نہ کر دے. تو کہا اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں. مجھ سے گستاخی ہو گئی کہ آپ کے متعلق بدگمانی میں نے کر ڈالی. تو حضرت نے یہ سنا تو حضرت بھی بہت رونے لگے. میں تو وقت مقام بتلا رہا تھا کہ یہ کتنے بڑے بزرگ تھے. حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق کتاب میں لکھا ہے، جس کو دیکھ کر میں آ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے جمعہ کے دن ان کے یہاں ان کے گھر پر ایک عید کا سا سما ہوتا ہے. اپنے پاس پڑھنے والے جو حدیث کے بچے ہوتے تھے ان کو گھر بلاتے تھے، جو ہوشیار بچے ان کو بلاتے تھے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دعوتیں صحیح تو ناشتہ اور عربی قہوہ پلاتے تھے، ان لوگوں کو خوش کرتے. درود پاک کا اہتمام ہوتا تھا. درود پاک کے ساتھ ساتھ یہ بھی اگر کوئی اچھی آواز والا ہوتا، میں ذرا مدینہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا اشعار پڑھ دو، اور اشعار سنائے جاتے تھے. ہاں یہ میں جمعہ کے دن کہ اللہ والوں کے ہاں کیسا اہتمام ہوتا تھا، سمجھے. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے. ویسے بھی کہہ چکا ہوں دو بات، جو ایک بات تو میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی جمعہ کے دن ماہ مبارک میں جو جمعہ کا دن آتا ہے اس کی رات کی ہر گھڑی ہر سیکنڈ میں اللہ 10-10 لاکھ انسان کو جہنم سے چھٹی کر دیتے ہیں. ایسے 10-10 لاکھ انسان جن پہ وہ جہنم واجب ہے، 10 لاکھ ایک سیکنڈ میں. تو ایک منٹ میں کتنے ہوں گے؟ 6 کروڑ ہوں گے. ایک منٹ میں کتنے ہوں گے؟ 6 کروڑ ہوں گے نا بھائی. تو پھر 5 منٹ کا حساب لگا دو، 30 کروڑ ہو جائے. 30 کروڑ. تو پھر 1 گھنٹے کا حساب لگا دو کہ کتنا. تو اللہ پاک ایک ایک سیکنڈ میں اتنے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بس اپنا کام کیا ہے؟ اپنی تڑپ کا اظہار کرنا ہے نا اپنے. اے اللہ اتنے سارے کی چھٹی ہو رہی ہے تو اے اللہ ان چھٹی پانے والوں میں مجھے بھی شامل، مجھے بھی معاف فرما دے. یہ تڑپ یہ کب ہوگا؟ ہاتھ بھی اٹھاوے، جملہ استعمال کرے جو میں عصر کے وقت اعلان کر چکا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ تمام ایمان والے مرد عورتیں سب کو معاف فرما، سارے اسلام والے مرد اور سب کو معاف. سب کریں گے انشاءاللہ. یہاں سے گھر جاتے تو 10-15 مرتبہ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. عربی کا جملہ یاد نہ ہو تو اردو انگریزی تو یاد ہوگا، ہے نا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میرے بھائیو اگر مغفرت نہیں ہوئی تو اپنی عید نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھنا. بھلے جو ہے ہزاروں نہیں کروڑوں روپے کے کپڑے پہن لیں اپنے، تو نبی کی بد دعا یاد رکھنا. معافی منگوانا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اللہ پاک معاف فرما دے. اور درود بہت اچھی چیز ہے، جیسا کہ میں نے بتایا اس کے ذریعے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، سب کچھ ہوتا. میرے بھائیو میں نے عصر ظہر کے وقت کہا تھا کہ بھائی جو ہے اپنی اس مسجد سے بھی بڑی تعداد میں درود پاک جانا چاہیے. میں نے اپنے انڈیا کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی تھی نا کہ بھائی انڈیا میں جہاں جہاں گیا تو جمعہ کا دن مجھے ملا ایک بستی جہاں گیا تو وہاں پہ 100 گھر تھے. میں نے کہا بھائی ہر گھر سے جمعہ کے دن میں نے کہا ہر گھر سے 1,000 درود جانا چاہیے. کون سا چھوٹا والا نہیں،
بڑا والا جانا چاہیے 1,000 تاکہ 1,00,000 جاوے نبی جی کی خدمت میں. وہ ماشاءاللہ کر کے بتلایا. دوسرے دن کہا حضرت 1,00,000 سے اوپر گیا. پھر دوسری جگہ پہ گیا جو ہے تو وہاں جمعہ تھا ہمارا, تو وہاں پہ 250 تھے. تو انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ ہمارا بھی جاوے گا 1,000 ہر گھر سے. بعد میں رپورٹ پہنچائی کہ حضرت 2.5 کیا اس سے بھی زیادہ پہنچا. رات بھر ہماری خواتین بیٹھی نے درود ابراہیم پڑھتے تھے. سمجھ رہے ہیں نے. پھر آخر میں ایک جگہ پہ جو جانا ہوا, ہاں ہمارے یہاں تو 400 مکان ہے حضرت. میں نے امام صاحب کو پکڑا, میں نے کہا امام صاحب بتلاؤ ہر گھر سے. ہمارے یہاں تشکیل تو برابر, وہ امام صاحب کانٹیکٹ میں بھی رہتے سب سے, بلکہ ان لوگوں نے گروپ بنایا درود پاک کا. البتہ یہ قید لگا دی کہ پھر اس کا بہت زیادہ شور شغابہ نہیں کرنے کا, یہ کرنے کے لیے ہم نے یوں کیا نہیں یوں کیا, بس یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے بس, اور کچھ نہیں, تاکہ اپنے دل کو تھوڑی سی تسلی رہے. تو کہا ہمارے یہاں تو جو ہے وہ درود پہنچ جاتا ہے گروپ پر کہ میں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا. ریاکاری کے طور پر نہیں, لیکن یہ اس طرح کا نظام. تو کہا الحمدللہ. انہوں نے بھی رپورٹ سنائی اور یہ کہہ دیا ہر گھر سے جو ہے 1,000 مرتبہ درود. تو 400 گھر سے اس کا مطلب کیا ہوا, 4,00,000 درود ابراہیم کی بات کر رہا. تو چلو بھائی میں تو یہاں کا تو مجھے کچھ اتنا اندازہ نہیں ہے, اب آپ جو بھی حساب ماننا چاہو مارو. اس میں جو بیٹھے ہیں اس میں کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ میرے گھر کے ممبر 5-10 ہیں 8-10 ہیں, سب پہ میں یہ جو 100 یا 50 ڈیوائڈ کر دوں تو 1,000 پورا ہو جائے گا. ایسا کوئی ہو تو ذرا مرد خدا ہاتھ اٹھاؤ تو ماشاءاللہ. واہ بھائی درود ابراہیم ماشاءاللہ. بہت سارے حضرات ذرا اوپر سے زوردار اٹھاؤ نا, مجھے پتہ چلے گا ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. درود ابراہیم بہت, اس سے افضل اگر کوئی درود ہوتا تو افضل عمل نماز, اس میں اللہ تعالیٰ اس درود کو سیٹ کرتے. لیکن سب سے افضل درود کون سا, درود ابراہیم. میں یوں کہتا ہوں جو انسان درود ابراہیم پڑھتا ہے نا اس کے فیملی کے مسائل بھی اللہ پاک خوب آسان کرتے ہیں. اس لیے بار بار آل 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 آل, آل کا ترجمہ خاندان ہے نا, آل کا ترجمہ خاندان. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو پھر اللہ پاک توفیق دے دے رات کے آخری پہر کے اندر بھی تو اٹھ کے دعا بھی مانگو, پوری امت کے لیے مانگو, اپنے لیے مانگو, اور یہ کہو کہ اللہ ہم سے تو کوتاہیاں ہو چکی, لیکن یہ اللہ یہ آخری آخر پہر میں کچھ ایسا منظور کر لے, قبول کر لے کہ ہمیں آئندہ بھی بار بار یہ رمضان ملے. ایسا کچھ جو ہے منوا لو اللہ, اللہ مان جائیں گے انشاءاللہ, سمجھے. اور اللہ تو جب وہ شیطانوں کو بند کر کے رکھا ہے نے, پاک پروردگار نے تو اپنے فرشتوں کو بھیج دیا اپنی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے. تبھی ان گھڑیوں کے اندر مجھے اور آپ کو خوب دعاؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما وآلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا خیر الحافظین احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ومن فوقہم. اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے, ہمارے حالات تو درست فرما دے, تیری محبت عطا فرما دے. اے اللہ تیری محبت عطا فرما, اے اللہ نبی جی کی محبت عطا فرما. اے اللہ اے کریم آقا, اے اللہ ہم بہت قصوروار خطا کار, کیسی عجیب نعمت آپ نے ماہ مبارک کی شکل میں عطا فرمائی. دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا حصہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اے کریم آقا چند گھڑیاں باقی ہے, اے مولا کریم اس کی قدردانی عطا فرما دے, اس کی قدردانی عطا فرما دے. اے اللہ چند گھڑیوں کی قدردانی عطا فرما. یہ گھڑیاں ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ اگر کوئی انسان خریدنے کے لیے, یہ دنیا نہیں ایسی کروڑ دنیا
گولڈ بھر کر بھی ہو پھر بھی اس قیمتی گھڑی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ساری دولتیں۔ اے اللہ یہ ایسی عجیب گھڑیاں ہے مولا، اے کریم آقا ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بہت بڑے ہیں مولا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اے اللہ تو سب جانتا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا مولا، لیکن یا اللہ ہم اس طرح کی بناوٹ کرتے ہیں، اس نقل کو بھی تو قبول کر لیتا ہے۔ تو قدردان ہے مولا، تو غفور الشکور ہے، معاف کرنے والا۔ اے اللہ تو ساری چیزیں قبول کرنے والا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے پوری امت کے لیے بہتری کی فیصلے فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں تو دور فرما دے۔ یہاں ہو کہیں پر بھی ہو، اس ملک میں ہو کہیں پر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو، جو بھی تیرا فرما بردار ہے مولا، سب کو چین عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ دین کے معاملے میں بھی چین عطا فرما، دنیا کے معاملے میں بھی چین عطا فرما۔ اے اللہ تسلطات کو ختم فرما دے، تسلطات کو ختم فرما دے، تسللات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں ہم، اے کریم آقا تو اپنے بندوں پہ رحم کر دے مولا۔ اے کریم آقا تیرا اعلان سنا ہم نے، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے مولا۔ اے کریم آقا تو سیکنڈوں میں سب کچھ کر گزرنے والا ہے مولا۔ اے اللہ تو دینے پہ آتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی تو نہ دینے کی تھان لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اے مولا سب کے لیے رحمت کے دہانے کھول دے مولا، سب کو چین سکون عطا فرما، دین دنیا دونوں معاملے میں کر دے مولا۔ گھروں میں برکت رحمت نازل فرما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے کریم آقا قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ حلاوت ایمان کی عطا فرما۔ اے اللہ نماز وغیرہ اعمال دینیہ اس میں خوب یا اللہ ہمیں حلاوت عطا فرما دے۔ اے کریم آقا کبر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے انسان کے سامنے اے اللہ ہم اپنی بڑائی مارے، ہم کون ہوتے ہیں مولا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے مولا۔ اے اللہ جو کچھ ہے وہ سب آپ کا دیا ہوا ہے مولا۔ اے اللہ وہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ دھڑ بھی آپ کا ہے مولا، یہ جسم آپ نے دیا، یہ کمالات آپ نے دیے، اگر کوئی خوبی ہے تو مولا آپ نے دی ہے مولا۔ اے اللہ تجھے بھول کر بات کرے، اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی بھی حفاظت کر دے۔ اے اللہ ان کے کمالات کو اجاگر کر دے، اے اللہ ان کے کمالات سے انہیں بھی، خاندان کو، برادری کو، ساری امت کو فائدہ پہنچے، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی بھی حفاظت فرما، بوڑھوں کی یا اللہ پشت پناہی ہمیں عطا فرما، بوڑھوں کی دعاؤں کے صدقے یا اللہ ہمارا کام بنتا ہے کریم آقا، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی بھی بوڑھے کو بے عزت کرنے سے، کسی بھی بڑی عمل بڑے عمر والے کو اے کریم آقا گستاخی یا اللہ ان کے ساتھ کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کسی کو حقیر سمجھنے، کسی کی نگاہ میں ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے بچانا مولا، تیرے عرش کا سایہ دینا مولا، نبی جی کا جوار عطا فرمانا مولا۔ اے کریم آقا ہم بہت گنہگار ہیں مولا، اے اللہ ہمیں تو یہی رمضان آپ نے دیا، بلا استحقاق آپ نے دیا ہے مولا۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، بلا استحقاق آپ نے دیا۔ اے مالک ہمارا یہ رمضان آخری نہ بنائیے، ہمیں بار بار رمضان عطا فرمائیے، جیسا یا اللہ تجھے منانا چاہیے نہیں منا پائے، اے اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے نہیں کر پائے مولا، ہمیں موقع عطا فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے تمام اسماء الحسنہ کا واسطہ تجھے، اے اللہ تجھے اچھے کاموں کا تجھے واسطہ، اچھے بندوں کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، ہمیں موقع عطا فرمائیے، عبادت کا موقع عطا فرمائیے، اچھی عبادت عطا فرما، اچھی دعا عطا فرما، ہر کسی کا بھلا سوچنا عطا فرما۔ اے اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جسمانی روحانی خرابیوں کو دور فرما، آنکھ والوں کی آنکھ کی تکلیفیں دور فرما، ہارٹ کینسر کوما شوگر پریشر میں جو مبتلا ہے یا اللہ سب کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن و حدیث کا خزانہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اے اللہ اس خزانے سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ کیفیات بھی عطا فرما، اے اللہ کیفیات بھی عطا فرما، علوم و دقائق و نکات بھی عطا فرما۔ مالک
تیرے بندوں نے بہت کچھ کیا، جو اسلاف ہمارے جا چکے قبروں میں، یا اللہ ایک ایک کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ بہت خدمتیں کی، امت کے لیے بہت روئے، امت کے لیے بڑی محنتیں کی، شان پورے عالم میں جتنے بھی ہمارے اکابر سوئے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور یا اللہ سارے انبیاء ان کی امت اجابت کو بہتر بدلا دے۔ یا اللہ ہمارے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہم تک دین پہنچانے میں جنہوں نے رتی برابر حصہ لیا لیں گے، سب کو شان بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ منافقین سے، جاسوسوں سے، فتینوں سے، شریروں سے، ظالمین سے ہماری آل اولاد متعلقین سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تلامذہ، مریدین، ہم سے تعلق رکھنے والے سب کو بطور خاص باقی تمام تیرے بندوں کو ظاہری روحانی ترقیات سے مالا مال فرما، اچھا بنا دے مولا، بھلا بنا دے، سچا بنا دے مولا۔ اے اللہ خلوت جلوت ایک کر دیجئے مولا، قول و عمل ایک کر دیجئے مولا، سفر حضر ایک کر دیجئے مولا۔ اے کریم آقا، امت کو دھوکہ دینے سے بچا لے، امت کو دھوکہ دینے سے بچا لے۔ اے اللہ نیک بنا دے، اچھا بنا دے، سب کے حق میں دعا کرنے والا بنا دے، دعا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ مستجاب الدعوات بنائیے۔ اے اللہ قرآن و حدیث کی خدمت کا موقع عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعا رد نہ فرمائیے۔ جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل۔ آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔